آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں نا، ایک الاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں تو ایک جگہ پہ آ کے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیے جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. دوسری طرف تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں. جتنی لچک تھی میرے خیال میں میکسیمم یوٹیلائز ہو گئی ہے. لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے. یاد ہے ہماری پہلے ایک ملاقات ہے کھانے پہ، ایک ملاقات سرسری تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بھائی نظم تو لے کر آتا. میں نے کہا یار لکھا آپ نے بھائی جان، اٹھا کے اور وہ مشورہ انہوں نے آپ کا سنا اور مجھے اٹھا لیا، اسے اٹھا لو. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراز کو اٹھاتے ہیں اور اگر 100 میں سے 15 لوگوں، پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ ادب سے وہ ہے نہیں لگاؤ نہ صحافت سے. اگر 100 میں سے 20-25 لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی نا، اب 100 کے 100 نے سنی ہوئی اور زبانی یاد ہے. اور آپ کو پتا ہے بہت سارے شعر اضافہ بھی ہو گئے ہیں. اب آپ اگر اپنی خالی غزل پہ کتاب لکھیں تو پوری ہو جائے گی، اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا ایڈیشن کر دیا ہے. کشمیر میرے محلے میں کاناموری میرے اس گاؤں کا نام ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا وہ مجھے سناتے تھے، میری نظم سناتے تھے مجھے روک روک کر. یہی والی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شکریہ، یہ تو میری مارکیٹنگ ٹیم ہے. ملکو کو یار جس طرح کیا اس کے ساتھ جو ہوا وہ پتہ نہیں کیسے ہوا. اب وہ گا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے، اتنی سریلی پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. آپریشن اصلاح ملکو گا کے اس نے پریس کانفرنس کی. معاملہ اس سے کیا ہوا، اس سے کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. میرے خیال میں ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور سنجیدہ ہو کر اپنے شہریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کی تمنا کیا ہے. وہ اس ملک کو، جو ملک کے اصل مالک ہیں، وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں. ان کی طرف دیکھیں، ان سے پوچھیں، ان کے فیصلوں کا احترام کریں. یہ ملک دیکھیں، اس ملک کے لوگوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. 47 میں انہوں نے 47 میں انہوں نے فیصلہ کیا، ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے ملک بنا دیا. 47 میں ان کا فیصلہ. 65 میں انہوں نے فیصلہ کیا ٹکر دیں گے، انہوں نے ایسی ٹکر دی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، انہوں نے 1 انچ انہوں نے نہیں گھسنے دیا. 71 میں لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا، لوگوں کے فیصلے کے ساتھ تصادم ہوا، دیکھیں کیا ہو گیا. جب لوگوں کے فیصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تب آپ کو فیصلہ، آپ کو آسانی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ذہین ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. انہوں نے جب فیصلہ کیا اپنے فائدے کا فیصلہ کیا، لیکن جب بھی فیصلہ ان سے چھین کے بند کمروں میں ہوا نا تب تک کام خراب ہوا. وہ فیصلہ وہ فارم 47 پہ چینج ہوا نا، اس پہ کیا کریں گے آپ؟ ان کے پاس اس کا توڑ بھی ہے. دیکھیں پھر یہ بھی ایک خیال ہے کہ سویلین جو بیچارہ ہے وہ کبھی دماغ لے کر پیدا ہی نہیں ہوتا. ہم تو ظاہر ہے ہم تو دماغ لے کر پیدا ہی نہیں ہوئے. نہیں، یہ جو فارم 47 اور فارم 45 والی گیم ہے نا، یہ گھومنے والی ہے. مجھے دیکھیں، میں کبھی بھی، میری پرابلم یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں میرے اندر یہ کوئی فالٹ ہے، ہوتا ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ لوگ آگے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، میں پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہوپ دینے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا ہی نہیں مایوس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر انگڑائی ہے نا اپنی سپیس واپس لینے کی، اس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں. الحمدللہ. سب سے پہلے میرا اللہ رب العزت، اس کے بعد ہماری عدالت. اس میں خاص طور پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے محسن اختر کیانی صاحب کا، پھر باقی سب لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی. اب جو عدلیہ نے سپیس واپس گین کرنے کے لیے ایک مومنٹم بنایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 47 والے زیادہ دنوں تک آپ کو ایوانوں میں نظر نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے بھی نہیں تو ان کی تعداد لگاتار کم ہوتی جائے گی. اور جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا وہ واپس جائے گا. کیونکہ دیکھیں، پاکستان میں کوئی اندھوں کا بیروں کا ملک نہیں ہے. اگر پاکستان میں کوئی ایک انقلاب آنا تھا نا، وہ 8 فروری کو آ گیا ہوا ہے. اب کسی اور انقلاب کا آپ انتظار نہ کریں. 8 فروری کو انقلاب آ گیا ہے. پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی تمام قوتوں بشمول پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سب کو شکست دے دی اکیلے نے. انہوں نے عمران خان کو تھوڑی ووٹ ڈالا، لوگوں نے تو ایکچولی پاکستان کو ووٹ ڈالا ہے کہ بھئی یہ سارے لوگ رسپانسبل ہیں اس ملک کو یہاں تک پہنچانے کے لیے. یہ سارے کہہ رہے ہیں ادھر ووٹ ڈالو، ہم نے ادھر. آپ نے کمپین میں ایک چیز چھوٹی سی لوگ کہتے تھے سوشل میڈیا پہ، لوگ اس کو نا سرسری انداز میں دیکھتے ہیں.
میں نے اس کو بڑی گہرائی سے دیکھا تھا. تو فرحات بھائی معاملہ یہ تھا کہ کئی لوگ لکھتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں اس انتخابی نشان کو یاد رکھنے کی جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کا ہے. بس یہ 4 نشان یاد رکھو, ان پہ موڑ نہیں لگنی چاہیے غلطی سے نہیں. وہ 4 نشان کس کے تھے؟ وہ ریاست کے تھے, جن کو ریاستی سپورٹ حاصل تھی. تو ایکچولی لوگوں نے اپنی ریاست اور اس کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور کامیاب بغاوت کی تھی. تو یہ جتنی آپ کی جوڈیشری ہے یا ادارے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجبور ایک حد تک ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو اپنے آپ کو نا وہ آئسولیٹ کر نہیں سکتے, آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے کہ سارا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے, میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے وہ چیزیں کروں گا جو پاکستان نہیں چاہتا. تو آپ کچھ حد تک کریں گے, ایک لمٹ تک جائیں گے, پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. عمران بھائی ایک شعر ہے اقبال کا, سنا ہوگا آپ نے لازم, بڑا اہم شعر ہے, اور اس میں اس اقبال کے اس شعر میں ہمارے عالمیہ کا بہت زیادہ ذکر ہے, جو جس عالمیہ سے ہم گزر رہے ہیں نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. متا کہتے ہیں دولت کو, متا کہتے ہیں اثاثے کو. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا. احساس زیاں نہیں ہے عمران بھائی, احساس زیاں نہیں ہے. وہ پانی گزر چکا پلوں کے نیچے سے, وہ کہتے نہیں گزرا. معاملات بدل چکے, وہ کہتے نہیں بدلا. وہ رات کو ایک جعلی سا سروے آ جاتا ہے, اور رات کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قوم ساتھ کھڑی, نہیں کھڑی بھائی. وہ دیکھیں نا اب کیسے لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں لوگ لانچ ہوئے, مجھے کیسے لوگ لانچ کر رہے ہیں. مثلا حالات کتنے سنگین ہیں, اور آپریشن اصلاح ملکوں پر کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں میں شاعر تو نہیں ہوں, نہ مجھے شاعری اتنی اچھی یاد رہتی ہے, لیکن ایک شعر تھا, وہ کمی بیشی اس کی مجھے آپ معاف کیجیے گا کیونکہ آپ شاعر ہیں بھائی. آپ وہ تھا کہ ہاں بڑی مہربانی ذرا یہ چھوٹا سا خون میں کرنے لگا وہ ایک شعر کا. اس میں تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, وزن میں پڑھا ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا. سبحان اللہ. اور شعر وزن میں بھی پڑھا, درست پڑھا. ارے صحیح تکا لگ گیا اس دن, میرا وہاں گراؤنڈ میں بھی تکا لگ گیا تھا, یہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے, یہاں بھی لگ گیا. تو میں نماز پڑھ دوں بھائی جان, آپ لوگ بیٹھیں گپ شپ کریں, میں واپس آتا ہوں. تھینک یو. آپ پڑھیں بھی بیٹھے میں جی. ہو گئے سارے جناب اس کا